طلاق آیت نمبر 8 سے ہے، جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکموں سے نافرمانی کی، سرکشی کی، تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں ایسا عذاب دیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے اعمال کا انجام نقصان ہی نقصان تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اے عقل والوں۔ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سراپا نصیحت، تو اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے، یعنی وہ رسول جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے واضح طور پہ تاکہ وہ تمہیں نکالے، تاکہ وہ ایمان والوں کو نکالے، ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق طے کر دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ایسے ہی زمینوں کو پیدا کیا، اس کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ سورۃ الطلاق کا یہ آخری رکوع ہے، اور میں نے کل تفصیل سے عرض کر دیا تھا اس بات کو کہ یہاں پہ اس رکوع کے اندر آ کے اب آگے طلاق کے احکامات ختم ہو گئے ہیں۔ جتنے بھی طلاق کے احکامات تھے وہ پچھلے تقریباً 6 دروس کے اندر بڑی تفصیل سے گزر چکے ہیں کہ طلاق سے متعلق اور نکاح سے متعلق جو احکامات تھے۔ ابھی جو سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اب کوئی خاص حکمی مضامین نہیں ہے، جو احکامات کے مضامین تھے وہ یہاں پہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس سے آگے اللہ رب العزت ایک جنرل پرنسپل جو اکثر اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرماتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ جب تم اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عمومی قاعدہ کیا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے سخت حالات آتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ سزا دیتے ہیں۔ تو وہ عمومی قاعدہ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول اللہ کی شریعت لے کر آئے تھے، انہوں نے بات کو نہیں مانا، روگردانی کی، تو اللہ فرما رہے ہیں فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا سخت حساب لیا، سخت حساب ہم نے ان کا لیا،
وعذبناها عذابا نکرا، ایسا ان کو عذاب دیا جو کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا حساب لیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو عذاب دیا۔ یہ دراصل ماضی نہیں ہے، اس کا ترجمہ تو ایسے ہی کیا جا رہا ہے، الفاظ بھی اسی طرح ہی ہیں، لیکن یہ آگے والے حال کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو اکثر نا ماضی کے الفاظ میں آتا ہے، ماضی کے الفاظ میں، کیا تم نے دیکھا نہیں، حالانکہ وہ قیامت تو آنے والی ہے۔ اصل میں عربی میں یہ تعبیر ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اتنے یقین کے ساتھ جب بات کرتے ہیں نا، سب سے یقینی بات کون سی ہوتی ہے؟ جو ماضی میں ہوتی ہے، کیونکہ آنے والا مستقبل تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سب سے یقینی، سب سے ایبسولوٹ ورڈنگ جو ہوتی ہے نا، وہ ماضی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں نا، عقود جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی ہمیشہ ورڈنگ کے اندر اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ماضی کے الفاظ ہوں، کیونکہ ماضی کے الفاظ سب سے ایبسولوٹ ہوتے ہیں۔ نکاح کے اندر یہ کہا جاتا ہے دولہا سے کہ یہ کہو کہ میں نے قبول کیا، اگر وہ کہتے ہیں میں قبول کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں قبول کروں گا، یہ تو ویسے ہی سارا کا سارا شبہ ہی شبہ ہے، اور میں نے قبول کیا، یہ سب سے ایبسولوٹ ورڈنگ ہوتی ہے کہ جو ماضی کی طرف جس چیز کی نسبت کر دی جائے تو وہ بالکل یقینی ہو جاتی ہے کہ واقعی اس سے جو مراد ہے واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جب قیامت کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ ماضی سے اس لیے اس کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کا ادراک ہو جائے کہ وہ اتنی یقینی چیز ہے جیسے کہ کل گزری ہوئی چیز یقینی ہوا کرتی ہے، جیسے کل ہوئی ہوئی چیز یقین ہوتی ہے، اس طرح اس کا یقین ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت ماضی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ بستیوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا، اور ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا جو کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ نافرمانی تو ہو چکی ہے، لیکن حساب بھی بعد میں آئے گا اور عذاب بھی بعد میں آئے گا، لیکن یہ اتنا ہی یقینی ہے جیسے کل گزری ہوئی بات ہوتی ہے۔ حاسبنا حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، نکرا کہتے ہیں جو کسی نے دیکھا نہیں، یعنی ہم کسی کو اگر دھمکی دینا چاہتے ہیں نا، وہ حال کروں گا نا تمہارا تو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا ایسا، یعنی اب دھمکی میں جب وہ لانا چاہتے ہیں نا شدت، تو اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرمانے عذابا نکرا، ایسا عذاب جو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی کو خیر کی طرف لانا چاہتے ہیں نا، اچھائی کی طرف اوبلائج کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے حدیث کے اندر آتے ہیں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی دل پہ خیال نہیں گزرا، یعنی اس میں بھی ایکسٹریم کے اوپر لے جانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تمہاری سوچ ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ اور جب آپ الٹی طرف لے کے نیگیٹیوٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حال کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اسی معنی کی دھمکی ہے کہ اللہ فرمانے فعذبناها عذابا نکرا، ایسا عذاب دیں گے جو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت اس کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا۔ اب یہ چکھا آج نہیں ہے بلکہ یہ چکھیں گے۔ وکان عاقبت امرها خسرا، اور اصول یہی ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے نا اس کا بالآخر انجام خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اچھا، گناہ کے اندر نا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اب جس وقت گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کے اندر لذت ہوتی ہے، لیکن لذت بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی اور ڈپریشن اور طرح طرح کی اس کو نا ایک پریشانی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ گناہ سے ڈپریشن انسان کے اندر آتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ کرو ڈپریشن آئے، یہ ہوگا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ نہ محسوس ہو، تھوڑا سا لانگ رن میں جا کے اس کو محسوس ہو، لیکن گناہ اور ڈپریشن لے کر آئے گا ہمیشہ۔ گناہ میں کبھی سکون اللہ رب العزت نے رکھا ہی نہیں ہے نا، اس کی فطرت میں سکون ہے ہی نہیں۔ وقتی طور پہ نشہ آ جاتا ہے، لیکن نشے کی وجہ سے اس کا اثر ختم نہیں ہو جاتا، اثر پڑتا ہے لیکن نشے کی وجہ سے اس کا ادراک نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے۔ جیسے انسان نشہ کرتا ہے نا تو نشہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پہ وہ اپنے آپ کو بڑی ریلیکس اور پتہ نہیں کس ماحول میں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو نہیں ہوتی۔ وہ نشہ اس لیے کہ غم بھلا رہے ہوتے ہیں، بہت پریشانی اس کو بھلانے کے نشہ کر رہے ہیں، لیکن نشے سے غم ختم تو نہیں ہو رہا، وقتی طور پہ ایک کیفیت کے اندر آ گئے۔ تو اسی طرح گناہ کی فطرت ہے، اس کی خصلت ہے، اس ڈپریشن انسان کے اندر آتا ہے، لیکن وقتی طور پہ اس کو لگے کہ نہیں ابھی گزارا چل رہا ہے، بالآخر یہی ہوگا۔ اس لیے جو بہت ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ اللہ کو ناراض کرنا بھی ہے، بہت بڑی وجہ اللہ کو ناراض کرنا بھی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا بھی ہے کہ اگر کسی بندے کو ڈپریشن یا پریشانی ہونا، اس کو یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، اللہ اللہ میرے رب ہیں، اے اللہ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے بری کرتا رہے، اس سے اس کے اندر ڈپریشن کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سے یہ ماخوذ ہے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں
سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی بات کہ پیچھے جو ماضی کے الفاظ آ رہے تھے نا، وہ اصل میں ماضی کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر وہ ماضی کے معنی میں ہے تو پھر یہ کس مطلب کے اندر ہے؟ یہاں پہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی بعد میں ملے گا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ اب یہ جو جملہ آخر میں اللہ نے فرمایا نا، یہ اصل میں اللہ رب العزت ہمیں پوری تعبیر، ایک پوری تربیت کر دی ہے۔ اللہ نے پیچھے کتنی سخت دھمکیوں والے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے سخت دھمکی دی، ایسا عذاب آئے گا جو کسی نے دیکھا نہیں ہے، سخت قسم کا حساب کیا جائے گا اور تمہارا معاملہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل مندوں اللہ سے ڈرو۔ اب یہ سارا کا سارا جو پیچھے سختی کا اثر تھا نا، اس کو نصیحت کے جملے سے اللہ نے کلوز کر دیا بالکل۔ اب یہاں پہ اللہ آپ کو عقل مند بھی کہہ رہے ہیں، عقل مندوں آپ کو عبرت پکڑ لو۔ یعنی باپ جو ہے نا، وہ بیٹے کو ڈانٹنے کے بعد کہے میرے چہیتے بات سن لو اب میری۔ اب کیا مطلب کہ اس نے پیچھے ڈانٹا ہے اس کو صحیح، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے کہ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں۔ اللہ نے پیچھے سخت ڈانٹا ہے، لیکن آگے کہتے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والوں اللہ سے ڈرو۔ الذین آمنوا، اچھا عقل والے ہیں کون؟ الذین آمنوا، بات یہ کہ جن کو جو اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ فرمانے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے اوپر نصیحت اتاری ہے۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے نصیحت اتاری ہے۔ اور دوسری کیا نصیحت ہے؟ وہ اگلی آیت سے اور واضح ہو جاتا ہے، رسولا یتلو، یعنی اللہ نے تمہارے پاس ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے اوپر آ کے اللہ کی تلاوتیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، مبینات، بالکل واضح واضح۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کا کہا، نبی واضح بات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گول مول باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق و باطل کے بارے میں واضح گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر نبی بھی گول مول باتیں کرے گا تو پھر شریعت کس کو سمجھ میں آئے گی؟ پھر تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نبی کی باتیں گول مول نہیں ہوتی، نبی کی باتیں صاف ہوتی تھی، سیدھی ہوتی تھی۔ نبی جو ہے وہ دو رخی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک ہی ان کا مقصد تھا، اسی کے اوپر بات کیا کرتے تھے۔ لیخرج الذین آمنوا، اور نبی آ کے جو لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ کس لیے تھا؟ ہمارے ہاں علم برائے علم نہیں ہے۔ آپ نے علم کا پورا ذخیرہ جمع کر لیا لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو علم برائے علم آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے کیا نبی آتے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتے، کیوں؟ اس لیے لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کریں اور نیک اعمال کریں، ان کو وہ نبی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دیں۔ اس کا مطلب وہ علم جو آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال دے گا، وہ علم تو آپ کے لیے نافع ہے۔ اور جو علم آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے، آپ کو اندھیروں سے روشنی میں نہیں نکالتا، بلکہ آپ سیکھے جا رہے ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے علامہ بھی ہیں، لیکن نہ زندگی کے اندر سنت آ رہی ہے، نہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نہ اللہ کا خوف پیدا، نہ ڈر پیدا ہو رہا ہے، تو وہ علم آپ کے لیے نافع نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے العلم علمان، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم فی القلب، علم جو آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، فذاک علم نافع، وہ علم نافع ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ دل کے اوپر جس کا اثر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے انسان اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل کے آتا ہے۔ اور دوسرا علم کون سا ہے؟ علی اللسان، جو صرف آپ کی زبان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، تو یہ اللہ کی حجت اللہ بنی آدم کے اوپر پوری کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو تمہیں پتہ لگ گیا نا، تمہیں پتہ لگ گیا، پھر بھی عمل نہیں کر رہے، اب اللہ کی حجت آپ کے اوپر تمام ہو گئی ہے۔ اور جب اتمام حجت ہو جاتی ہے، اس کے بعد عذاب آیا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیا کرتے زیادہ۔ تو اس لیے علم جو ہے نا، اگر تو اثر کرے دل کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر انسان کو لا رہے، یہ تو علم نافع ہے۔ لیکن اگر وہ علم صرف بندہ بس سنے ہی جا رہے، کتابوں کے انبار ہیں، لکھنا شروع کرتا ہے تو قلم پانی کی طرح چل رہا ہوتا ہے، لیکن عمل زندگی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو کام نہیں دے گئے، بلکہ اس کے خلاف یہ سارا کی ساری چیزیں حجت بن جائیں گی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور جو نیک اعمال کرے گا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یدخل، اوپر اللہ نے ڈرایا تھا نا، عذاب ہے، سخت عذاب ہے، فوراً اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر بھی کر دیا، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں اللہ داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ فرمانے قد احسن اللہ لہ رزقا، یہ وہ بندہ ہے جس کے اللہ نے رزق کو بہترین کر دیا ہے۔ یعنی جنت کا ذکر کر کے بھی اللہ جنت کو بھی رزق کہہ رہے ہیں، جنت کو بھی اللہ رزق کہہ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو عبادت کی توفیق ملنا اور عبادت کا ملنا، عبادت کے لیے انسان آگے بڑھ جائے، یہ بھی رزق کے اندر داخل ہے، یہ بھی رزق کے اندر داخل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، عربوں صاحب جب بات کریں نا، آپ بلکہ دعائیں بھی تو مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیل، جیسا عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے،
اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما. لیکن شہادت کو بھی ارزقنی کا رزق کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے بھی. اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک، اس کا مطلب ہے خیر کی توفیق بھی رزق میں داخل ہے. جب اللہ سے خیر رزق مانگتے ہیں نا تو اس کے اندر اللہ سے آپ خیر کی توفیق بھی مانگتے ہیں. رزق صرف مال نہیں ہے، رزق صرف کھانا نہیں ہے، رزق صرف پہننا کپڑا بھی نہیں ہے. آپ کو خیر کی توفیق مل جائے یہ بھی آپ کے اچھے رزق کے اندر داخل ہے. تو اس لیے اللہ فرمائے جنت کو اللہ کہنے قد احسن اللہ له رزقا، جس کو اچھے اعمال کی توفیق مل گئی، اسے نیک کام کر لیے اور جنت میں چلا گیا، اللہ نے اس کے رزق کو بہترین کر دیا. آگے آخر میں جو آخری آیت ہے اللہ دوبارہ اپنی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں. اللہ وہ ہے الذی خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور اسی جیسی زمینیں پیدا کی. قرآن کے اندر 7 آسمانوں کا ذکر تو بہت ساری جگہوں کے اوپر آیا ہے، لیکن 7 زمینوں کا ذکر صرف یہاں پر آیا ہے. 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں کافی جگہوں کے اوپر ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے، لیکن 7 زمینوں کا ذکر بس یہاں پر ہے. ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور اسی جیسی زمینیں بھی بنائی. اب وہ 7 زمینیں کہاں ہیں؟ مطلب ہم تو گول زمین کو دیکھ رہے ہیں، دنیا ہے. اب اس دنیا کے اندر زمینیں ہیں کیا؟ چلے آسمان کے بارے میں تو ہم اور باہر جا سکتے ہیں نا، اور باہر اور باہر اور باہر اور باہر. زمین کہاں پر ہے؟ ابھی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو سمجھ سے باہر ہوں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اس کے ظاہری مفہوم کو تو مانتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا تو ہے تو صحیح، لیکن اس کی کیا تشریح ہے یا کیا محل وقوع ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تحقیقات لوگوں نے مختلف قسم کی ہیں. لیکن سب سے آسان جواب اس کا یہ، اللہ جانے کیا مطلب ہے اس کا. اللہ جانے کیا مطلب ہے اس کا. ہمیں اس کی ظاہری شکل نہیں بھی پتا. یہ کوئی ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے تو ہے نہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کے کوئی ایمانی عقائد میں کوئی فرق آ رہا، ایسا تو ہے نہیں. تو دوسری بات یہ کہ سائنسدان بھی آج تک کہتے ہیں کہ جو خلا ہے، خلا تو اس میں خالی جگہ کو کہتے ہیں نا، کہ جو باہر کی اسپیس ہے، خلا ہے ساری، وہ تو ہم نے بہت تھوڑی سی ایکسپلور کی ہے. کتنی ساری ہم ایکسپلور کر ہی نہیں سکے ابھی. تو جب ایکسپلور بھی پوری نہیں ہم نے کی ہوئی تو ابھی شاید کا اگر پورا مفہوم میں نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. زمینیں کہاں ہیں، کس طرح، کیا کیفیت ہے، کیا دنیا کی طرح کی اور دنیایں ہیں جن کو اللہ رب العزت یہاں پہ 7 دنیا کے سے ذکر کر رہے ہیں؟ کیا وہ 7 زمینیں اس کے نیچے ہی ہیں، کوئی اس طریقے کی کوئی جگہ؟ اللہ جانے سے کیا مراد ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. سب سے سلیم الآسان جواب یہ ہے. باقی علماء نے اس کے اوپر بہت ساری تحقیقات لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ باریک اور گنجلک قسم کی باتیں ہیں، اس کو یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح کی زمینیں بھی اللہ نے پیدا کی. یتنزل الامر بینہن، ان میں جو بھی معاملات ہیں سارے اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حکم ان کے درمیان میں آتا ہے. اب کب بادلوں نے ٹکرانا ہے، کب بارش برسنی ہے، کب سورج نے ان بادلوں کے بیچ سے باہر نکل کے آ جانا ہے، یہ سارا اللہ کا حکم ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم چلتا رہتا ہے، اترتا رہتا ہے جو اللہ کا حکم آ رہا ہے. لتعلموا، یہ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہر شر میں سے اللہ خیر نکالتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم خیر سمجھ رہے ہو لیکن اس کے اندر حقیقتاً شر ہو. سارے کے سارے طلاق کے احکامات پیچھے گزرے، سارے انسان جب سوچتے بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے یار تو شر ہی شر ہے، یہ تو بہت سختی ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، کیسے کروں گا میں اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کرے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. کہاں خیر ہے کہاں شر ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم سے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. چاہے وہ درخت کا پتہ ہو گرنے والا، چاہے وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی کومپل ہو، بیج ہو جس میں سے کون سی کومپل نکلنی ہے، کون سی کومپل ایسی جو بڑی ہو جائے گی جو تنا بنے گی، کون سی ایسی جو وہیں پہ ختم ہو جائے گی، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. تو یہاں پہ سورۃ الطلاق جو مکمل ہوگی. اگلی سورۃ سورۃ التحریم ہے. سورۃ التحریم کا نام ہی بڑا واضح ہے، تحریم. تحریم حرمت سے، حرام سے نکلا ہے. اس کے شروع میں یہ ایک واقعہ ہے، اس کی وجہ سے سورۃ کا نام سورۃ التحریم ہے. وہ پھر انشاءاللہ جب سورۃ شروع کریں گے تو اسے میں عرض کر دوں گا. سورۃ الطلاق کو اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں تو پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کے احکامات کو بتایا. ان طلاق کے احکامات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ تمہیں اگر طلاق دینی ہے تو اچھے طریقے سے طلاق دینی ہے. اچھے طریقے سے طلاق کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق طلاق دینے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر طلاق کا ارادہ ہو، طلاق فوراً نہیں دینی، بلکہ سب سے پہلے جس طرح نکاح کرتے ہوئے استخارہ کیا تھا، مشورہ کیا تھا اور وقت لیا تھا، اسی طرح طلاق دیتے ہوئے بھی استخارہ بھی ہوگا، مشورہ بھی ہوگا. اور پھر سب سے پہلے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہ ایک مردوں کی طرف سے کسی بندے کو حکم بنا لے، وہ حکم من اہلیہ، اور ایک جو عورتوں کی طرف سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے کوئی
کوئی سمجھدار بندہ آ جائے اور وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے دونوں کے مسائل کو حل کر لیں. ان یریدا اصلاحا، اگر اصلاح چاہتے ہوں گے یہ، یوفق اللہ بینہما، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں گے. لیکن پھر بھی اگر لگتا ہے کہ یہ شادی نہیں چل سکتی، آپس میں پیار محبت کے ساتھ دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فطلقوہن لعدتہن، پھر ان کو طلاق ایسے دو کہ ان کے لیے عدت شمار کرنا آسان ہو. پھر اس سے میں نے طلاق کی مختلف اقسام بھی عرض کر دی تھی، جس میں صرف سنت والے کی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ سنت اور سب سے بہتر طریقہ طلاق کا کیا تھا کہ انسان اس طہر میں لڑکی کو طلاق دے، بیوی کو طلاق دے جس میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہوئی، اور طہر میں طلاق دینے کے بعد بس اب چھوڑ دے. اس کے بعد اب اس کو دوبارہ کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. لعدتہن، عدت کیا ہے؟ عدت 3 حیض ہوتے ہیں. جب 3 حیض اس کے گزر جائیں گے تو خود بخود ہی آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو عدت کا زمانہ ہے لڑکی کہاں گزارے گی؟ وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، شوہر کے خرچے پہ گزارے گی، چھت فراہم کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. تو اس طریقے سے وہ ساری کی ساری عدت گزرے گی، اور یہ طلاق کا سنت طریقہ ہے. باقی جو مزید تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری میں نے عرض کر دی. اس ساری بات کو پڑھنے کے بعد انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں ان میں سے کتنی طلاقیں سنت کے مطابق ہوتی ہیں، کتنی طلاقیں. اور میں نے سورت کے شروع میں عرض کیا تھا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الطلاق تو نازل کی ہے، سورۃ النکاح نازل نہیں کی ہے، کیونکہ نکاح کرتے ہوئے پھر انسان کو کسی نہ کسی درجے کے اوپر کوئی عبادت کا پہلو ذہن کے اندر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ محبت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن طلاق تو نفرت کے ساتھ ہوتی ہے اور غصے میں ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات. تو اس وقت میں انسان کو بالکل شریعت کا کوئی پاس نہیں رہتا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق تو باقاعدہ الگ سے نازل کر دی، لیکن سورۃ النکاح کوئی نازل نہیں کی. نکاح کے احکامات متفرق جگہوں کے اوپر آئے ہیں، لیکن الگ سے کوئی باقاعدہ سورۃ النکاح آئی ہو ایسا نہیں ہوا. بلکہ سورۃ الطلاق کو چھوٹی سورۃ النساء بھی کہا جاتا تھا. ایک تو سورۃ النساء بڑی سورۃ النساء ہے نا، اس کو چھوٹی سورۃ النساء بھی کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر عورتوں سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں. بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو معاشرے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے، عام اس معنی میں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کا نکاح ہو تو نکاح سے پہلے اس کو نکاح کے احکامات اور نکاح کو ختم کرنے کے احکامات اس کو پہلے سے پتہ ہونے چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی نوبت بھی آ جائے تو وہ دانش مندی عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کرے. ورنہ وہ بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں طلاق اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ندامت ہو جاتی ہے اور پھر پریشان ہوتے پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو بار ریکنسائلیشن کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہتا. تو اس ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بہت حد تک جو نکاح کا پہلو ہے وہ کافی حد تک کور ہو چکا ہے. اب یہ طلاق کا پہلو، یہ جو دروس ہیں ان سے بن جائے گا تو یہ پورا ایک انشاءاللہ کورس ڈیزائن ہو جائے گا کہ جو 2 3 4 سیشنز کا کورس ہوگا، جس کو ہم یہ کہہ سکیں گے بعد میں کہ ہر وہ بندہ جس کی شادی ہونے والی ہے، خاص طور پہ وہ، اور جس کی ہو چکی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس میں آپ وہاں سے شروع کریں کہ ایک لڑکے کو نکاح کی ضرورت کیوں ہے، وہاں سے شروع کریں نکاح، رشتہ ڈھونڈے گا کیسے، وہ کس سے شادی کرے گا، شادی کرنے کے بعد کیا احکامات کیا ہیں، اس کے بعد معاشرت کے احکامات کیا ہیں، پھر اگر نوبت طلاق تک آ جاتی تو طلاق کے احکامات کیا ہیں، اس پورے سے ہم اس کو ایک دفعہ گزار دیں. امید ہے انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا. کوشش تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ گرمیاں ختم ہونے سے پہلے کسی طرح وہ پورا ڈیزائن ہو جائے، کہیں اس کا ایک دفعہ پائلٹ رن ہو جائے. لیکن امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی اللہ نے چاہا تو وہ تیار ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب اگلے ہفتے سے سورۃ التحریم شروع کر لیں گے. اب کوئی سوال یہاں تک طلاق سے متعلق ہو تو پوچھ لیجیے. چلیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.